للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام سامعین، ویورز، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں 10واں پارہ کا پون پارہ ہو چکا ہے اور سورۃ التوبہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم پون پارے سے یعنی 15 رکوع سے آغاز کریں گے اور ہمارا جو سلسلہ ہے اس کو برقرار رکھیں گے۔ اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بغور پوری توجہ کے ساتھ سماعت کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کچھ بھی ڈاؤٹس ہو تو آپ لوگ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہوں اور پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور بغور توجہ کے ساتھ سماعت کرنے کی کوشش کریں تاکہ جتنا بھی وقت ہم یہاں پر بتا رہے ہیں 30 سے 35 منٹ وہ کوالٹی کا وقت ہو تاکہ ہم ڈائیورٹ نہ ہو، اور پوری توجہ کے ساتھ سماعت کرنے سے ہمیں برکت بھی ملے گی اور یاد بھی رہے گا۔ اور کیونکہ جب کلام پاک پڑھا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے کہ جب کبھی بھی تلاوت کلام پاک ہو تو بغور کے ساتھ سماعت کیا جائے تاکہ وہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو آپ جہاں بھی آپ لوگ سن رہے ہوں یہاں اس کے ذریعے سے، تاکہ آپ لوگوں کے ہر گھر میں رحمت برسی ہے انشاءاللہ۔ اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، بغور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویغمزون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کی جنس سے ہیں، یہ لوگ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں، یعنی رکاتے ہیں، بند کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے انہیں فراموش کر دیا، بے شک منافقین ہی نافرمان ہے۔ ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا سورۃ توبہ میں خاص کر، اور 2-3 دن سے جو ہمارے نشست چل رہے ہیں، ان تمام آیتوں میں آپ نے خاص کر منافقین کے جو علامات ہے، مشرکین کے جو علامات ہے، وہ لوگ کے جو کیریکٹر ہے، وہ لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا پلاننگ ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلام پاک میں آیتوں میں صاف صاف واضح کر دیا کہ وہ لوگ کس طریقے سے وہ لوگ کا سوچ رکھتے ہیں اور ان کی سوچ و فکر کس طرح الگ ہے، اور وہ لوگ سامنے کہتے ہیں پیچھے ایک پلاننگ میں رہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جھوٹ بولنے کے تعلق سے، تمام چیزیں منافقین کی جو عمل ہے، جو ان کے صفات کہہ سکتے ہیں، ان کے سائنس کہہ سکتے ہیں، تمام چیزیں آپ نے کل کی نشست میں سماعت کیا تھا۔ تو آج یہاں پر پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس رکوع میں منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کی جنس سے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے ہے۔ یہ لوگ بری باتوں کو حکم دیتے ہیں، یعنی ہر اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، اور جو اللہ کی طرف آ رہے ہیں ان کو رکھانا، اللہ کی آیتوں سے دور کرنا، تمام چیزیں اپنے ہاتھوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رکاتے ہیں، بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، جب اللہ کو ہی فراموش کر دیا تو اللہ نے انہیں فراموش کر دیا، بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں۔ المنافقین وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ اور اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش دوزخ کا وعدہ فرما رکھا ہے، بے شک کیونکہ وہ لوگ کے حرکات، وہ لوگ کے کام ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آتش دوزخ کا وعدہ فرما رکھا ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ آگ انہی کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ برقرار رہنے والا عذاب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کیٹیگری کے لوگوں سے بچائے، اور منافقین عمل سے، منافقین جو کرتے ہیں اعمال، اس سے ہمیں بھی بچائے، اور ان اعمال سے ہم بھی کرنے سے بچائے۔
تو خاص کر کیونکہ منافقین سخت عذاب دے اور مشرکین عذاب میں رہنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف فرما دیا کہ جو اللہ پر فراموش کرتا ہے اللہ کے حکام کو اور نبی کے حکام کو، وہ کافی ہے ان کے لیے عذاب، اللہ ہمیشہ ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ ہمیں ان کی لعنتوں سے بچائے، ان کے آنے پر ان کے جو عذاب ہے اس سے ہمیں بچائے۔ اور خاص کر آپ لوگ بھی کوشش کرنا ہے کہ جو سائنس میں نے بتائے تھے، سماعت کیے تھے، آپ لوگ پھر سے سن سکتے ہیں اس کو، ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ تمام چیزیں منافقانہ اعمال ہے، اور متشابہت بھی ہمیں سملیرٹیز ان سے بچنا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کا احکام کہنے کے لیے دیا گیا، نہ کہ اگر ہم ان اعمال جیسے اگر ہم بھی وہ اعمال کرتے بیٹھیں گے تو ہمارے میں ان میں فرق نہیں رہے گا۔ اورلی اگر ہم کہیں گے کہ ہم مؤمن ہیں مگر پکے مؤمنین کا صفات نہیں ہوتے، کیونکہ منافقین جو اعمال کرتے ہیں ان اعمال سے ہمیں بچنا ہے، خاص کر یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم وخذتم کالذین خاضوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ اے منافقوں، تم ان لوگوں کی مثل ہو جو تم سے پہلے تھے۔ اب یہاں پر منافقوں سے رجوع ہو کر بتایا جا رہا ہے کہ اے منافقوں، تم لوگ ان لوگوں کی مثل ہو، یعنی تم ویسے لوگ ہو جو تم سے پہلے گزرے تھے، وہ تم سے بہت زیادہ طاقتور اور مال اور اولاد میں کہیں زیادہ بڑے ہوئے تھے، پس وہ اپنے دنیاوی حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہو، سو تم بھی اپنے حصے سے اسی طرح فائدہ اٹھا رہے ہو، کیونکہ وہ لوگ صرف دنیا کی حد تک دیکھے تھے، اور جسے تم سے پہلے لوگوں نے لذت دنیا کے اپنے مقرر حصے سے فائدہ اٹھا لیا، نیز تم بھی اسی طرح باطل میں داخل ہو اور یعنی غلطیوں میں ہو جیسے وہ باطل میں داخل ہو تھے، یعنی وہ لوگ جس طرح دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے، باطل میں تھے، دنیاوی فائدہ اٹھا رہے تھے، تم لوگ بھی اسی طرح فائدہ اٹھا رہے ہو۔ ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے ہیں اور وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ اب ان کو بتایا جائے کہ جس طرح پچھلے لوگ بھی اللہ کے عذاب سے عذاب مبتلا ہو گئے تھے ان اعمال کے ذریعے سے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ بھی انہی طرح کے مثل ہو۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور باشندگان مدین یعنی مدین کے لوگ اور بستیوں کے مکین جو الٹ دی گئی تھی، ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر انہیں نے نافرمانی کی، پس اللہ تو ایسا تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ ان کا انکار حق کے باعث اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے تھے، کیونکہ پچھلے قوم کو بھی رسول بن کر آئے تھے، رسول نے اللہ کی آیتوں کو لے کر آئے تھے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تھا، مگر وہ لوگ نافرمان تھی، اللہ ان پر کب کا کہ ظلم کرتا، لیکن انہی کے اعمال نے ان پر ظلم کیا، انہی کے اعمال نے انہوں کو ظلم میں مبتلا کر دیا۔ والمؤمنون والمؤمنات، اب تک منافقون کا ذکر تھا، اب مؤمنین کا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اہل ایمان مرد، اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق مددگار ہیں، اور اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لاتے ہیں، انہی لوگوں پر اللہ عن قریب رحم فرمانے والا ہے، فرمائے گا بے شک اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ دعا ہے کہ ہمیں ایمان والے، سچے ایمان والے، پکے ایمان والے جس طرح بتایا گیا ہے اس پر ہمیں اترنے والا بنائے۔ جو لوگ ایمان والے کون ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ ڈیفینیشن کس طرح بتاتا ہے، ایمان والے عورتیں، ایمان والے مرد رفیق ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں یعنی بری باتوں سے رکاتے ہیں، اور نماز قائم رکھتے ہیں، عذاب دیتے ہیں، عذاب کیا ہوتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ چیزوں کو ہمیں فالو کرنا ہے، تب ہم اہل ایمان والے کہنے لگ کے لائق رہیں گے، کیونکہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، تو ایمان والوں کے ڈیفینیشن سے وہ پورا نہیں ہوتا۔ تو ہم اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ اگر ہم ایمان والے کہلاتے ہیں تو ان چیزوں پر ہمیں اترنا ہے، ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔
اللہ نے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرما لیا. سبحان اللہ, جنتوں کا وعدہ فرما لیا. کس سے؟ مومن مردوں سے, مومن عورتوں سے. مومن کو یاد رکھیں, یہاں پر مسلمان نہیں کہا گیا, ایمان والے نہیں کہا گیا, مومن کہا گیا. مومن یتم, مومن مطلب جو اللہ جو پچھلی آیت میں بتائی گئی اس پر اترتے ہیں وہ مومن ہیں. مومن یعنی پورے اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہیں اور پیارے نبی کے اطاعت کرتے ہیں. مومن وہ لوگ ہیں اور سچے ہیں, وہ لوگ سچے مومن ہیں یعنی ایمان والے, سچے ایمان والے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا وعدہ فرما دیا, یعنی جنتیں ان کے لیے وعدہ مقرر کر دیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے. سبحان اللہ, وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور ایسے پاکیزہ مکانات کا بھی وعدہ فرمایا ہے جو جنت کے خاص مقام پر سدا بہار باغات میں ہے. سبحان اللہ. اور پھر اللہ کی رضا اور خوشنودی ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے. وہ تو نعمتیں ہیں مگر اللہ کی رضا اس سے بڑھ کر نعمتیں ہیں جو بڑے اجر کے طور پر نصیب ہوگی. یہی زبردست کامیاب ہے. دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے ہمیں بھی نوازے اور اللہ کی رضا ہمیں خوشنودی نصیب کرے. اب یہاں پر آپ کو اگر بتاتا تو پچھلے منافقین کے اعمال اور ان کو ہونے والے عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے. اب یہاں پر مؤمنین کے بارے میں اور ان کو خوشنودی یعنی خوشخبری بشارتیں بتائی گئی ہے جو اللہ پر احکام کرتے ہیں. اب ہمیں جسٹیفائی کرنا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور ہمیں کیا نصیب ہونا ہے. تو یقیناً ایمان والے مؤمنین جنتوں کی طلبگار ہے. اللہ کی خوشنودی ان کے لیے ہمیشہ دعا میں رہتی ہے. تو ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے. کہنا تو آسان ہے مگر پہنچنے کے لیے ہمیں عمل کر کے بتانا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہمیں بتائے گئی ہے نماز قائم کرنے کے بارے میں اور تمام احکامات, اطاعت رسول اطاعت اللہ, مطلب خالی کہنے سے نہیں, جو احکامات شریعت مصطفیٰ میں جو بھی ہے تمام اطاعت کرنا ہے. اللہ کے احکام تمام بجا لانا ہے. جو ہمارا نفس چاہتا ہے اس کو ہم پسند کرتے ہیں, جو ہمارا نفس اگر اس سے رکاتا ہے, اس سے منہ پھیر لیتا ہے, اس پر عمل نہیں کرنا. یہ نہیں ہے, پارشلٹی نہیں ہونا ہے. یہاں پر تمام پورے اسلام میں داخل ہونا ہے. ایک آیت میں آپ نے سماعت کیا تھا. تو اس طرح ہمیں پورے چیز اگر اسلام پر داخل ہو گئے, ہر حال میں اگر ہم اللہ کی رضا میں رضا رضی رہیں گے تو ہمیں انشاءاللہ ضرور اس نعمتوں کا ہمیں بھی ملیں گے. اور دعا کیا کہ اللہ ہمیں سے راضی ہو جائے گا. دعا ہے اللہ ہمیں راضی ہو جائے اور خوشنودی نصیب فرمائے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم مأواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی معظم, آپ کا کافروں اور منافقوں سے جہاد کرے اور ان پر سختی کرے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ٹھکانہ ہے, وہ برا ٹھکانہ ہے. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فیتوبوا یکو خیر لهم فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا علیما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں کہا حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا. وہ لوگ قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کہا مگر حقیقت میں وہ لوگ کلمہ کفر کہا اور وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے. اور انہوں نے کئی اذیت دینے والی باتوں کا ارادہ بھی کیا تھا جنہیں وہ نہ پا سکے, اور وہ اسلام اور رسول کے عمل میں سے اور کسی چیز کو ناپسند کر سکے سوائے اس کے انہیں اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا تھا. تو اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں گے تو ان کے لیے بہتر ہے, اور اگر اسی طرح روگردانی کرتے رہیں گے تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا, اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار. اب یہاں پر منافقوں کے بارے میں بتائی جا رہی ہے. اگر اب بھی وہ لوگ توبہ کریں گے, رجوع ہو جائیں گے تو بے شک اللہ مددگار ہوگا. اگر پھر بھی روگردانی کرتے رہیں گے کفار یا مشرکین تو اللہ تعالیٰ ان سے نہ کوئی دنیا میں ان کا دوست ہوگا نہ کوئی مددگار. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور ان منافقوں میں بعض وہ بھی ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دولت عطا فرمائی تو ہم ضرور اس کی راہ میں خیرات کریں گے اور ہم ضرور نیکوکار میں سے ہو جائیں گے. کچھ لوگ اس طرح وعدہ کیا تھا کہ اگر دولت دیں گے تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. بس جب اس نے انہیں اپنے فضل سے دولت بخشی تو اس میں بخل کرنے لگے. یہاں بھی ڈبل مائنڈیڈ, یعنی جب ہونا تھا دعا مانگے اللہ تعالیٰ عطا کیا اپنے فضل سے, پھر وہ لوگ چینج کر لیے مائنڈ کو کہ بخل بن گئے, بخیل بن گئے, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنے لگے اور وہ اپنے عہد سے روگردانی کرتے ہوئے
پھیر گئے۔ اس لیے منافقوں کا عمل مطلب وعدہ خلافی، عہد کو توڑنا، جھوٹ بولنا، اپنے مفاد کی چیزوں میں دعا مانگنا، پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے تو اسے منہ پھیر لیتے ہیں۔ کیا اب غور کرنا ہے، آج ہم بھی اسی طرح ہو گئے ہیں، جب بھی ہمیں کچھ چاہیے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے پھر ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جب ہمیں نعمتیں ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کی طرف اور آنا ہے، مگر یہاں پر الٹا ہے، جب بھی کچھ مشکل میں ہے تو ہم اللہ سے رجوع ہوتے ہیں، یہ کام نہیں ہو رہا، وہ کام نہیں ہو رہا، یہ نہیں بن رہا۔ جب ہمیں اچھی چیز نعمتیں ملتی ہے، کچھ اچھے ہوتا ہے تو ہمیں اس میں شیاطین کا جتنا شیطانی بات، جس طرح ہم تمام غلط چیزیں اس میں انوالو کرتے ہیں اور اللہ سے دور ہوتے ہیں، ناشکری کا عمل کرتے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا ہے یہاں پر فاقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ بما اخلف اللہ ما وعدہ وبما کانوا یکذبون، بس اس نے ان کے دلوں میں نفاق کو ان کے اپنے بخل کا انجام بنا دیا اس دن تک کہ جب وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے اپنے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی، یعنی وعدے کی خلاف ورزی کی، اور اس وجہ سے بھی وہ کذب بیانی کیا کرتے تھے، کذب یعنی جھوٹ، وہ کذب بیانی کرتے تھے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے بھید اور ان کی سرگوشیاں جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیب کی باتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولہم عذاب علیم، جو لوگ برزا و رغبت خیرات دینے والے مؤمنوں پر ان کے صدقات میں ریاکاری و مجبوری کا الزام لگاتے ہیں، اور ان نادار مسلمانوں پر بھی عیب لگاتے ہیں جو اپنی محنت و مشقت کے سوا کچھ زیادہ مقدور نہیں پاتے، سو یہ ان کے جذب انفاق کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اللہ انہیں ان کے تمسخر کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر جو لوگ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، جو یعنی اس کی تعلق سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے، جو لوگ رغبت خیرات دینے والے مؤمنوں پر صدقات پر ریاکاری مجبوری یعنی ہر دوسروں پر تانا زنی کرنے کے بارے میں یہاں پر ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، آپ خواہ ان بدبخت گستاخی اور آپ کی شان میں تانا زنی کرنے والے منافقوں کے لیے بخشش طلب کریں یا ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں، اگر آپ اپنی طبیعی شفقت اور عفو درگزر کی عادت کریمانہ کے پیش نظر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کرتے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ کون ہے وہ؟ منافقین کے بارے میں بتایا گیا ہے، اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا۔ حالانکہ اگر پیارے نبی اپنے عفو گزر، اپنے کریمی یعنی اپنے نرم دلی کی طرف سے اگر وہ معاف بھی کر رہے، 70 مرتبہ بخشش کا طلب بھی کرے، دعا بھی کرے، اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا نہیں ہے ہرگز۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ ہمیں بچنا ہے ان تمام چیزوں سے۔ فرح المخلفون مقعدهم خلاف رسول اللہ وکریہ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے باعث جہاد سے پیچھے رہ جانے والے یہ منافق اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہو رہے ہیں، اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہو رہے ہیں، اور وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، یعنی بیٹھنے پر خوش ہوتے تھے۔ جب انہیں کہا جاتا کہ اللہ کی راہ میں اپنی مال سے جانوں سے جہاد کرے تو انہیں اچھا نہیں لگتا، اور کہتے تھے کہ اس گرمی میں نہ نکلو، فرما دیجئے دوزخ کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے، اگر وہ سمجھتے ہوتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسی اور زیادہ روئیں، کیونکہ آخرت میں انہیں زیادہ رونا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کماتے تھے، دنیا میں جو کماتے تھے اس کا بدلہ آخرت میں رہے گا۔ دنیا کھیتی ہے، جو عمل کرتے ہیں اس کا بونا ہمیں وہاں پر ملے گا۔ فَيَرْجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ فاقعدوا مع الخالفین، پس اے حبیب اگر اللہ آپ کو غزوہ تبوک سے فارغ ہونے کے بعد ان منافقین میں سے کسی گروہ کی طرف دوبارہ واپس لے جائے اور وہ آپ سے آئندہ کسی اور غزوے کے موقع پر جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت چاہے تو ان سے فرما دیجئے گا کہ اب تم میرے ساتھ کبھی بھی ہرگز نہ نکلنا، اور تم میرے ساتھ ہو کر بھی کبھی بھی ہرگز دشمن سے جنگ نہ کرنا،
کیونکہ تم پہلی مرتبہ جہاد چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہنے سے خوش ہوئے تھے، سو اب بھی پیچھے ہی بیٹھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اب غزوہ تبوک میں اگر منافقین شریک نہیں ہوئے تھے، وہ لوگ بہانہ بازی بنا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی اور غزوہ اگر ہونے والا ہے تب بھی ان منافقوں کو وہاں پر ان سے نہیں ملنے کے لیے کہنا، جس طرح وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اب بھی پیچھے بیٹھنے والوں میں سے رہ جانا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے کہ وہ لوگ اپنے دل میں ایک رکھتے ہیں اور اپنے خوش ندی سے وہ لوگ جہاد نہیں کر رہے تھے، بوجھ سمجھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ہی طریقے پر وہاں پر انہیں بٹھا رہا ہے۔ اللہ ناپسند کرتا ہے کہ وہ آ کے غزوہ لڑے حضور کے ساتھ۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور آپ کبھی بھی ان منافقوں میں سے جو کوئی مر جائے اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھیں۔ کتنا سخت ہے، سماعت کریے منافقوں کا عمل کس طرح اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ اپنے پیارے نبی سے کہ ان کے جنازوں پر بھی آپ نماز نہ پڑھیے اور نہ ہی آپ اس کی خبر پر کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ کا کسی جگہ قدم رکھنا بھی رحمت و برکت کا باعث ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور یہ آپ کی رحمت و برکت کے حقدار نہیں ہیں۔ اللہ اللہ بچائے اس سے، کیونکہ پیارے نبی کی قدم پر رہنا بھی وہاں پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ چاہ رہا ہے کہ اگر مرے بعد بھی وہ لوگ نماز نہ پڑھائے، اور حضور کو تاکید کی جا رہی ہے کہ ان کے خبر پر بھی نہ جائے، کیونکہ اگر وہ وہاں پر قدم رکھتے ہیں تو وہاں پر رحمت برستی ہے، اور اس رحمت کا وہ حقدار نہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں سختی سے کہہ رہا ہے کہ ان کے خبر پر بھی انہیں نہ جائے۔ اللہ ہمیں منافقوں سے بچائے، منافقان عمل سے بچائے۔ سوچئے کتنا سختی کے ساتھ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی رحمت برکت کے حقدار نہیں ہیں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ ہر بار یہی کہ اللہ کے ان کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ کفر مطلب کیا ہے؟ منافقانہ عمل، دل میں ایک باہر ایک، ظاہر کہتے ہیں ہم ایمان لائے، دل میں وہ لوگ ایمان نہیں رکھتے تھے، سچی محبت نہیں رکھتے تھے، سچے عمل کر کے نہیں بتاتے تھے، تو یہاں پر کفر کرتے تھے اور وہ نافرمان ہونے کی حالت میں ہی مر گئے۔ اللہ بچائے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ كَافِرُونَ۔ اور ان کے مال، ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ فقط یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں بھی عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہی ہو۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ الرَّسُولِ اسْتَأْذَنُكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور جب کوئی ایسی صورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کرو، تو ان میں سے دولت اور طاقت والے لوگ آپ سے رخصت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ منافقون کہتے ہیں۔ صحابہ تو اللہ کی راہ میں، اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں جب کچھ مانگ، یعنی غزوے کے تعلق سے اگر کچھ کہا جاتا تو اپنے جان اپنے مال لا کر پیش کر دیتے تھے۔ عثمان غنی تو اون پر لا کے بیچتے تھے، اور کئی صحابے اپنا گھر مال سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ریڈی تھے، پر یہاں منافقین رخصت پا جاتے تھے۔ اپنے طاقت والے لوگ آپ سے رخصت یعنی اجازت لے کر پیچھے ہٹ جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہمیں پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتیں، بچوں اور معذوروں کے ساتھ، یعنی جو جس کا معذور یعنی جو کسی چیز سے وہ لوگ تکلیف میں ہو، یعنی ہاتھ نہ ہو یا پیر، معذور کے ساتھ ہو جائے، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی کہ سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالهم وانفسهم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے سب بھلائیاں ہیں اور وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ منافق پچھڑ گئے، اور جو صحابی ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں تمام چیزوں کو قربان کر دیا۔ اعد اللہ لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار فرمائی رکھی ہے جن کے نیچے نہر جا رہی ہے، اور وہ ان ہمیشہ رہنے والے میں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے ان کے لیے۔ وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم۔ اور صحرا نشینیوں سے کچھ بہانے ساز معذرت کرنے کے لیے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے تاکہ انہیں بھی رخصت دے دی جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے دعویٰ ایمان میں اللہ اور اس کے رسول کے سے جھوٹ بولا تھا، جہاد چھوڑ کر پیچھے بیٹھ رہے تھے، ان قریب ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب پہنچے گا۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى
ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما علی الذین اذا ما علی المحسنین حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم. ضعیفوں کمزوروں پر کوئی گناہ نہیں اور نہ بیماروں پر اور نہ ہی ایسے لوگوں پر جو اس قدر وسعت بھی نہیں پاتے جسے خرچ کریں جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص مخلص ہو چکے ہوں. نیکوکاروں یعنی صاحبان احسان پر الزام کی کوئی راہ نہیں ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. جو حقیقی ضعیف ہے یا کمزور ہے یا ان کے پاس کسی مال نہیں ہے جو مگر اخلاص ہے ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشنے والا نہایت مہربان ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدون ما ينفقون. اور نہ ایسے لوگوں پر طعنہ و الزام کی راہ ہے جبکہ وہ آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ انہیں جہاد کے لیے سوار کریں کیونکہ ان کے پاس اپنی کوئی سواری نہ تھی. تو آپ نے فرمایا میں بھی کوئی زائد سواری نہیں پاتا ہوں جس پر تمہیں سوار کر سکوں. تو وہ آپ کی اذن سے اس حالت میں لوٹے ان کی آنکھیں جہاد سے محرومی کی. یعنی جس کے پاس سوار نہیں تھی تو عرض کرے کہ میرے پاس دو سواری نہیں ہے. اس لیے وہ سن کر جو خواہش مند تھے وہ لوگ واپس آ گئے. ان کی آنکھیں جہاد سے محروم غم میں اشکبار. تو وہ لوگ سچے تھے اخلاص کے ساتھ آئے تھے تو ان کے لیے تکلیف ہوئی تو وہ لوگ اشکبار ہونے لگے کہ افسوس وہ اس زیادہ راہ میں نہیں پاتے جسے وہ خرچ کر سکیں اور شریک جہاد نہ ہو سکے. تو کچھ لوگ تھے جو سچے اخلاص کے ساتھ وہ لوگ شامل ہونا چاہتے تھے یعنی ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی سواری نہیں تھی یا مال نہیں تھا تو وہ لوگ اشکبار ہونے لگے. مگر منافقوں کے پاس وہ لوگ مال رہنے بعد بھی وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. تو یہاں پر ان کا ڈفرینس بتایا جا رہا ہے کہ جو اخلاص اللہ کے پاس ہوتا ہے اللہ کے پاس جو اخلاص یعنی دل کی حالت اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے انہیں وہ ثواب بھی عطا فرماتا ہے. مگر جو لوگ پیچھے ہٹتے ہیں دل میں ایک سوچتے ہیں کہ کہاں پر مال خرچ کرنا ہے یا نہیں جانا ہے تو یہ چیزوں سے ہمیں رکنا ہے. یہاں پر اخلاص بھی ہمیں ہونا ہے ہر کام میں للہیت اللہ کے لیے. حالانکہ اگر آپ کے پاس وہ استطاعت بھی نہ ہو مگر اگر آپ سوچے اللہ مجھے اگر دے تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں وہ اگر دے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ فضل سے عطا فرمائے گا. مگر جب دے دیا تو ہمیں اس پر اترنا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں نہ کہ ہمیں بخلی کریں یا بخل کریں وہ پھر وہ بھول جائیں وہ وعدہ ہمیں بھول جائے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں غور کرنا ہے اخلاص ہونا چاہیے ہر کام میں. یہاں پر تو جہاد کا تذکرہ ہے میں عام زندگی میں کہہ رہا ہوں یہ تو جہاد افضلیت کا درجہ ہے پر اگر ہم چھوٹے چیزیں بھی غور کریں دنیاوی میں زندگی میں اخلاص ہونا ہے ہر کام میں. اگر آپ کے پاس اتنا استطاعت نہ ہو تو بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمیں جو بھی ہو اس میں خوش رہے اور اخلاص کرے. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بان یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فهم لا یعلمون. الزام کی راہ تو فقط ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت طلب کرتے ہیں. سنیں الزام ان پر ہے جو رخصت طلب کرتے ہیں یعنی جو پیچھے ہٹتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں وہ اس بات سے خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں اور معذوروں کے ساتھ رہیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وہ جانتے ہیں کہ جانتے ہی نہیں کہ حقیقی سودا زیادہ کیا ہے یعنی وہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ جہاد کا سودا کیا ہے. جہاد اللہ کے لیے لڑنا جہاد کرنا وہ سودا وہ لوگ نہیں جانتے. وہ لوگ مالدار رہنے کے باوجود بھی وہ لوگ پیچھے ہٹتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. اور جو اخلاص کے ساتھ آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا ہے انہیں وہ ثواب بھی ملے گا. تو ہمیں ہر کام میں اخلاص ہونا ہے سچے دل کے ساتھ ہونا ہے. تو کیونکہ وہ لوگ اس میں جہاد میں شریک نہ ہو سکے تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی وہ لوگ رونے لگے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ کتنا اخلاص تھا ان کے کام میں. حالانکہ ان کے پاس کچھ مال نہیں تھا مگر پھر بھی وہ لوگ آرزو رکھتے تھے نیت رکھتے تھے خواہش تھی ان کی. مگر جہاں پر جس کے بعد مالدار ہے مال ہے بعد بھی وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے عورتوں کے ساتھ رہنے لگے وہ کیٹیگری لوگ میں آئے. تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دیا اور انہیں بتایا کہ وہ لوگ نہیں جانتے کہ اس کا عوض کیا ہے اس کا بدلہ کیا ہے. الحمدللہ ہم یہاں پر 10واں پارے کا اختتام ہوا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے 10 پارے مکمل ہو چکے ہیں. بڑی خوشی ہوئی بتاتے ہوئے کہ 10 پارے مکمل ہو چکے ہیں آج اور کل سے انشاءاللہ نشست میں ہم 11واں یعنی 1/3 حصہ ہو چکا ہے اور 11واں پارہ آغاز کریں گے. اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ رہے ہیں سن رہے ہیں سماعت کر رہے ہیں. جو لوگ ہر روز میرے ساتھ شریک ہو رہے ہیں تو وہ لوگ 10 پارے الحمدللہ ترجمے کے ساتھ سماعت کر چکے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آگے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت رکھ کر ہمیں تکمیل تک پہنچانے توفیق دے. اور پھر بتاتا چاہوں جو لوگ اپنے دوست احباب میں
اور ہر جگہ پہ آپ لوگ فارورڈ کریں، چینل کے ذریعے سے بتائیں، سب کو بھیجیں، تاکہ وہ لوگ بھی، میں بھی سن رہا ہوں الحمدللہ کافی لوگ مجھے فیڈ بیک دے رہے ہیں کہ الحمدللہ سماعت کر رہے ہیں، پر دور دور تک اس کی کو پہنچائے تاکہ وہ لوگ بھی ہر گھر میں انشاءاللہ سماعت کرنے اور اس کی برکتیں نازل ہونے کی خوشخبری ہو اور نازل ہوتے رہیں اللہ کی دعا سے۔ آئیے انشاءاللہ دعا سے ہم اس پروگرام کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ ہمیں جو کچھ بھی پڑھا ہے یا اللہ سنا ہے، اس میں کچھ غلطیاں غلطیاں ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر میرے مولا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے میرے مولا اسے قبول فرما دے، اور جو بھی یا اللہ ہم نے پڑھا ہے یا اللہ سمجھا ہے یا اللہ اسے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ خاص کر یا اللہ ہم نے آج منافقوں کے بارے میں جانا ہے یا اللہ پڑھا ہے یا اللہ منافقوں کے اعمال کو سمجھا ہے یا اللہ سنا ہے یا اللہ، بس ہمیں ان کے اعمال سے محفوظ فرما دے یا اللہ، ان جیسے اعمال سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے یا اللہ، للہیت، سچائی، اخلاص نصیب فرما دے یا اللہ، جھوٹ، وعدہ خلافی، تمام جو اعمال سے تو نفرت کرتا ہے یا اللہ، جسے تجھے بری لگتی ہے یا اللہ، پیارے نبی کو اچھا نہیں لگتا یا اللہ، ان اعمال سے ہمیں محفوظ فرما دے میرے مولا۔ جو یا اللہ جو ہمیں یا اللہ ہمارے جو ہم نے سماعت کی ہے میرے مولا، ہم سب کو یا اللہ اس پر عمل کرنے والے بنا دے یا اللہ، سچے مومن، پکی مومن بنا دے یا اللہ، ایمان والے بنا دے میرے مولا، یا اللہ منافقان اعمال سے محفوظ فرما دے یا اللہ، اور یا اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک مقاصد پورا فرما دے میرے مولا، اور یا اللہ کلام پاک کے فیض سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے میرے مولا، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ حفاظت فرما دے یا اللہ۔ خاص کر یا اللہ اس آج کے پرفتن ماحول میں میرے مولا جو چل رہا ہے یا اللہ، ہر چیز سے تو واقف ہے میرے مولا، بے شک اللہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں میرے مولا، ہماری دعاؤں سے یا اللہ، ہماری دعا میں اللہ اثر پیدا کر رہا ہے میرے مولا، جہاں بھی یا اللہ مسلمانوں کے لیے دعا ہو رہی ہے یا اللہ، تمام کی دعاؤں کو قبول فرماتے میرے مولا۔ خاص کر یا اللہ یو پی کے مسلمان کو اور ہندوستان کے مسلمان کو یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ، جو یا اللہ سازشیں ہو رہی ہے تمام کو ناکام فرماتے میرے مولا، اس کلام پاک کی برکت سے یا اللہ تمام کو فلاح فرما دے اللہ، کامیابی نصیب فرما دے اللہ، صرف تیرے ہی پر ہمیں اخلاص ہے یا اللہ، صرف تیرا ہی ہمیں محتاج ہے یا اللہ، صرف تجھ ہی پہ یا اللہ ہمیں توکل ہے میرے مولا، اس توکل کے ذریعے سے یا اللہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یا اللہ اثر پیدا فرما دے میرے مولا، ہماری دعاؤں کے ذریعے سے یا اللہ ہماری دعاؤں میں تاثیر فرما دے میرے مولا، دعاؤں کی یا اللہ ان سب کو یا اللہ جو پریشان حال ہے تمام کو یا اللہ کامیابی دے میرے مولا، پریشانی کو دور فرما دے میرے مولا، مسلمان کی حفاظت فرما دے یا اللہ، خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے میرے مولا، امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے میرے مولا، جو یا اللہ پہ نبی پر یا اللہ جو بھی غلط باتیں کہے یا اللہ انہیں نیست نابود فرما دے میرے مولا، یا اللہ ہمیں سچے پکی مومن بنا دے میرے مولا، منافقانہ حرکت سے محفوظ فرما دے یا اللہ جس سے تو ناراض ہوتا ہے یا اللہ اسے محفوظ فرما دے یا اللہ، جو پریشان حال ہے تمام کی پریشانی دور فرما دے یا اللہ گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے یا اللہ تمام کو یا اللہ مستدار رحمت والی بارش نصیب فرما دے یا اللہ، عافیت والی بارش نصیب فرما دے میرے مولا، اس کے ذریعے سے اللہ تمام کو رحمت والی بارش نصیب فرما دے یا اللہ، تمام کو سیراب ہونے والا بنا دے میرے مولا، جنہوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے میرے مولا، جو دعائیں مانگی ہے اپنے فضل و کرم سے جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر اللہ وصیب عطا فرما دے، تیرے کلام پاک کے اللہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے مولا، اسے استقامت نصیب فرما دے اللہ، ہر روز وقت نکال کر پڑھنے والا سننے والا بنا دے میرے مولا، یا اللہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اسے اختتام تک یا اللہ صحیح طریقے سے اپنے فضل سے یا اللہ پہنچا دے میرے مولا، اور کلام پاک کے فیض و برکات سے ہمارے زندگیوں کو آسان فرما دے، ہماری زندگیوں کو یا اللہ جب تک ہم زندہ ہے یا اللہ عزت والی زندگی نصیب فرما دے، ہم سب کے گھروں میں یا اللہ رحمت کی بارش نصیب فرما دے، اور جو سماعت کر رہے ہیں تمام کے نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔